اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ محفوظ ہونے لگا تھا۔ فہد کی نظر اب بھی اس کے ہونٹوں پر تھی جس پر اس نے چند منٹ پہلے گلابی رنگ کی سرخی لگائی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فہد نے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بڑی بے دردی سے مسلا تھا جس سے اس سے لگائی ہوئی لپسٹک پھیلنے لگی تھی۔ چند ہی سیکنڈ لگے تھے، اس کے ہونٹوں کی سرخی اب ٹھوڑی تک پھیلنے لگی تھی۔ ہونٹوں کے چاروں طرف لپسٹک کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ اس اذیت سے گزرتے ہوئے وہ کچھ بھی نہ بول پائی تھی۔ وہ جانتی تھی جانور آج بدمست تھا، اس کی کوئی بھی بات کہنے یا احتجاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ آنسوؤں کے ساتھ فرحین کی ہچکیاں بننے لگی تھی۔ زور سے دھکا دیتے ہوئے فہد نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرائی اور گر گئی۔ اگلی بار کوئی بھی مطالبہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ اس نے ٹیبل پر پڑے باکس سے ٹیشو لیا، اپنی انگلیوں پہ لگی اس سرخی کو صاف کیا اور اس کو دھمکی آمیز لہجے میں بولتے ہوئے باہر کی جانب چل دیا۔ فرحین وہیں زمین پر بیٹھ چکی تھی، اس کی سسکیاں بڑھنے لگی تھیں۔ عجیب آدمی تھا جو خود ہی فرحین کو چھوڑنے کی بات کرنے والا۔ جب اس نے دیکھا کہ فرحین اسے آزاد ہونے میں خوش ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اسے یہ خوشی کیسے دے سکتا تھا؟ فرحین کی ساری امیدوں پہ آج پانی پھر چکا تھا۔ وہ سوائے آنسو بہانے کے اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فہد یہاں بیٹھو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر اصغر نے اسے اپنی جانب بلایا۔ وہ رخ موڑ کر اسی وقت اصغر کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ اصغر اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اس کی خاموشی کو دیکھ کر اصغر نے پھر سے پوچھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری پریشانی اور مصیبت ایک ہی ہے جو اپنے نکاح کی صورت میں میرے گلے میں باندھی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں لیکن شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ اسے اپنی پریشانی کیوں بنا رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے لیے پریشانی بن جاؤ۔ اسے اپنے اوپر حاوی کیوں ہونے دیتے ہو؟ ایک کمزور لڑکی ہی تو ہے، تم مرد ہو کے اس کی وجہ سے پریشان پھر رہے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹوکنے لگے۔ وہ مجھ پر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتی بھائی جان، لیکن اس کی موجودگی کھٹکتی ہے مجھے۔ میں اس کے ہوتے ہوئے کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ بے بسی سے جھنجلا کر بولا۔ آپ نے کس لیے بلایا مجھے؟ کوئی کام تھا؟ کچھ پل بعد وہ بولا۔ ہاں، جنت کی شادی کے سلسلے میں بات کرنی تھی تم سے۔ بھائی جان کی بات سن کر اس نے آنکھیں سکیڑ لی۔ جنت کی شادی؟ وہ ابھی چھوٹی ہے، اتنی جلدی کیا ہے شادی کرنے کی؟ میں تو اسے آگے کی پڑھائی کا بول رہا تھا۔ بڑی ہو چکی ہے وہ، اور 17-18 سال کوئی کم عمر نہیں ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو زیادہ گھر پر بٹھانے سے بہتان اور خواری کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس کے گھر کا کر دینا چاہیے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی جان، لیکن ہماری جنت ایسی نہیں ہے، وہ کبھی ہماری عزت کو داغدار نہیں کرے گی۔ اماں کی خواہش ہوا کرتی تھی وہ مجھے اور جنت کو اعلیٰ تعلیم دینا چاہتی تھی۔ میرے بعد اب جنت کی باری ہے کہ وہ اماں کی خواہش پوری کرے۔ میں نے سوچ رکھا ہے کہ اسے اپنے ساتھ پنڈی لے جاؤں اور اسے بیچلر کے لیے اپلائی کروں۔ عزیز آیا تھا آج اپنے بیٹے منیب کے لیے جنت کا ہاتھ مانگنے۔ فہد کی بات کو کاٹ کر وہ تیز آواز سے بولے، ساتھ ہی مٹھیاں بیچنے لگا۔ اس کی بات سن کر فہد حیران رہ گیا اور طیش میں آ گیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی جنت کا نام لینے کی؟ اور آپ نے کیا جواب دیا اسے؟ فہد آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا ہے، لیکن اس کی باتوں سے مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے لڑکے کی ضد کی وجہ سے آیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جنت بھی… نہیں بھائی جان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا سالوں سے ہم دونوں کے خاندان میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا، وہ لوگ صرف ہمارے دشمن کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جب ان سے کوئی میل جول ہی نہیں تو ہماری جنت ان کے ساتھ کیسے انوالو ہو سکتی ہے؟ جنت ان کی اکلوتی بہن تھی۔ والدین کے بعد اصغر نے ہی بہن بھائی کو ماں اور باپ کا پیار دیا تھا، اس حساب سے وہ ان کے ہر فیصلے کا حق اپنے پاس رکھتا تھا۔ گھر میں کوئی بھی اس کے فیصلے کے آگے مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ جنت فہد سے چھوٹی تھی،
وہ اسے بہت عزیز تھی، اس کے لیے وہ ہر وقت فکر مند رہتا تھا، کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ اسے جنت کا خیال رکھنے کا بولا کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ ان لوگوں کی چال ہے، ہم سے جنت کا رشتہ لے کر ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ فہد نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد اندازہ لگایا۔ خیر، آپ نے منع کر دیا نا، بس اب بات ختم، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فہد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دلاسا دیا، جب اس نے دیکھا اصغر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا ہم جنت کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر وہ لوگ بھی خاموش ہو جائیں گے اور مجھے بھی تسلی ہوگی۔ اس کے بعد تم بھلے اسے جہاں پڑھانا چاہو پڑھاؤ، جب تم کہو گے رخصتی کر دیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی بہتان کا سامنا کرنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں اس کا نکاح جلد سے جلد کر دوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آج ہی خالہ سے بات کرتا ہوں اور جتنا ہو سکے آپ کی پریشانی جلد حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، فہد نے کہا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا 1-2 دن کے اندر شہر چلا جاؤں، اتنے دنوں سے کاروبار کا جائزہ خود نہیں لیا، فہد نے بولا۔ ہاں یہ تو ٹھیک بات کی تم نے، میں خود تمہیں وہاں جانے کو کہنے والا تھا۔ وہ دونوں اب مطمئن ہو کر موضوع بدل کر بات کرنے لگے تھے، لیکن اب کسی اور کا چین اور سکون برباد ہو چکا تھا۔ جنت نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں، اب وہ سکون سے نہیں تھی، اس کے پیروں سے زمین کھسک چکی تھی۔ فہد کا غصہ اور طاقت دیکھ کر وہ جان چکی تھی، شاید اس کے لیے اس شخص سے آزادی لینا اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا، اگر وہ گھر سے کسی صورت فرار ہو جائے۔ لیکن فرار ہو کر کہاں جائے؟ گھر والوں سے تو اس نے خود ہی تعلق ختم کر دیا تھا، اور اب کی بار ان کے پاس جانا اس کی انا اور غرور کو گوارا نہ تھا۔ لیکن اپنے آپ کو جھکا کر وہ بھائی کی طرف چلی بھی جائے تو اسے یقین تھا وہ لوگ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے، الٹا اسے ہی بلا پھسلا کر واپس بھیج دیں گے، اور پھر اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ ذلت اور خواری جھیلنی پڑتی۔ اس لیے بھائی اور بھابھی میں اسے کوئی امید نظر نہیں آئی تھی۔ وہ تکیے پہ لیٹے ہوئے گھنٹوں اس پریشانی میں گم تھے، اس کے چہرے پہ نا امیدی اور مایوسی صاف ظاہر تھی۔ اب تک جس امید پہ وہ خود کو تسلی دیے ہوئے تھی، آج وہ پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ اتنے دن فہد کے ساتھ رہنے سے اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کتنا ضدی اور اپنی بات کا پکا ہے۔ نا امیدی اور مایوسی میں آنسو بہاتے بہاتے اچانک اسے ایک امید کی کرن نظر آنے لگی۔ وہ لڑکی، فہد جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر کسی طرح مجھے اس کا نمبر مل جائے تو میرا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے فہد اسے دھوکے میں رکھ رہا ہو، وہ جانتے ہی نہ ہو ہماری شادی کے بارے میں، اور ایسے میں اگر میں اسے یہ بات بتا دوں تو شاید وہ فہد پہ زور ڈال سکے مجھے طلاق دینے کے لیے۔ اس کے چہرے سے مایوسی دھیرے دھیرے غائب ہوتی ہوئی امید میں بدل رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اب ایک چمک آ چکی تھی۔ اب اس نے طے کر لیا تھا، کسی بھی طرح موقع پا کر وہ فہد کے موبائل سے اس لڑکی کا نمبر حاصل کرے۔ صرف یہی ایک مشکل قدم ہے جو اسے پار کرنا تھا، اس کے بعد راستہ خود بخود آسان ہو جائے گا۔ وہ پر امید ہو کر اب سو چکی تھی۔ بھابھی آپ کا فون چاہیے تھا، صبح صبح جنت نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بے حد پریشانی سے بولا۔ خیریت تو ہے، اتنی صبح کس سے بات کرنی ہے؟ وہ بستر کو سمیٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بھابھی خیریت ہے، وہ ہیرا سے بات کرنی تھی، کچھ کتابیں لینی ہیں، اس سے پوچھ لوں، اگر وہ گھر پہ ہے تو میں وہیں چلی جاؤں گی، جنت نے گلا تر کرتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے، تم بات کر لو، بھلے اس سے پوچھ لو، لیکن کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتا دینا، میں نذیر سے بول کر تمہیں کتابیں منگوا دوں گی ہیرا کے گھر سے۔ وہ اسے فون پکڑاتے ہوئے بولی۔ جنت فون لیتے ہوئے سوالیہ انداز سے سترہ کو دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے منع کیا ہے کہیں بھی آنے جانے سے، وہ اس کی آنکھوں میں سوال دیکھتے ہوئے خود ہی جواب دینے لگی۔ لیکن بھابھی ہیرا کے گھر جانے سے کیا مسئلہ ہے؟ وہاں تو میں بچپن سے جاتی رہتی ہوں، دوست ہے وہ میری، اور وہ لوگ رشتہ دار ہیں ہمارے، ان پر بھائی جان کو کیا اعتراض ہے بھلا؟ بچپن سے جاتی رہتی تھی لیکن اب بڑی ہو گئی ہو
اور شاید راستہ بھول گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ ہیرا کے گھر کے بجائے کہیں دور نکل جاؤ اور پھر واپس آنے کا راستہ بھی کھو دو، بہتر ہے کہ گھر میں ہی رہو، سدرا نے ٹوکتے انداز میں بولا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بھلا راستہ کیسے بھول سکتی ہوں؟ اور میں کبھی اکیلے بھی تو نہیں گئی، ہاجرہ بھی تو ساتھ چلتی ہے میرے۔ اس کے ماتھے پر سلوٹ پڑنے لگے، لہجے میں ہڑبڑاہٹ سی پیدا ہونے لگی۔ ہاں لیکن ہاجرہ تو تمہیں اس کے گھر تک چھوڑنے جاتی ہے، واپس تو تم خود آتی ہو۔ تو واپس رحیم چچا کے ساتھ آ جاتی ہوں، ہر بار آپ کو بتاتی تو ہوں۔ آج اچانک کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس طرح شک کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ مجھے؟ سدرا کا انداز اسے الجھا رہا تھا، کیونکہ پچھلی بار تم ہیرا کے گھر کا بول کر بغیر بتائے وہاں سے کہیں اور چلی گئی تھی، اور نہ ہی واپسی میں تم رحیم چچا کے ساتھ آئی تھی۔ ہر بار ہیرا کے گھر سے تم جلدی میں نکل کر نہ جانے کہاں جاتی ہو، اور واپسی بھی تم پھر اس کے گھر جا کر رحیم چچا کو ساتھ میں لے آتی ہو، اور ہماری نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ اس کام میں ہیرا بھی تمہارے برابر کی شریک ہے، سب جانتی ہوں میں۔ سدرا نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے اس دن کافی دیر کر دی تھی، تو تمہارے بھائی جان نے رحیم چچا کے گھر باہر کے ملازموں کو بھیجا تھا تمہاری خبر لانے کو۔ تب پتہ چلا کہ تم ہیرا کے گھر گئی ہی نہیں تھی۔ کسانوں سے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کسی نے تمہیں راستے میں عزیز کے ساتھ کھیتوں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ نہ تو ہیرا کے گھر کا راستہ اس طرف ہے، اور نہ ہی عزیز رحمان سے ہمارا کوئی تعلق ہے، پھر تمہارا وہاں جانا کیا ثابت کرتا ہے؟ سدرا نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ اپنی چوری پکڑی جانے پر وہ حیران رہ چکی تھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ دیکھو جنت، تم ابھی بچی ہو، معصوم ہو، خود کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے سارے راستے خود ہی بند کر دو۔ اپنے پیروں کو ڈگمگانے سے بچاؤ۔ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر جتنا بھی جوڑنے کی کوشش کرو وہ واپس نہیں آ جاتی۔ کبھی کبھار یہ جڑ ضرور جاتی ہے، لیکن اس پہ لگا ٹوٹنے کا نشان کبھی نہیں جاتا۔ میں نہیں جانتی اس بات میں کیا سچائی ہے، لیکن تم نے اپنی طرف سے اپنے بھائی جان کو شک میں ضرور ڈال دیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہے، اس لیے جلد سے جلد تمہارا نکاح کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اب میری مانو، جو بھی ہے بس بات کو یہیں پہ ختم کر دینا۔ بھائیوں کے شک کو یقین میں مت بدلنا۔ تم ان کی اکلوتی بہن ہو، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس پیار کا مان رکھ لینا۔ سدرا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا، اور اس کے ہاتھ سے موبائل واپس لینے لگی تھی، جبکہ جنت بے جان سی کھڑی صرف آنسو بہا رہی تھی۔ وہ واش روم میں جانے سے پہلے اپنی واچ اور موبائل کو بیڈ پر ہی رکھ کر گیا تھا۔ اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہ تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد فوراً ہی فون فرین نے اٹھا لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کا نمبر تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فون لاک ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے کافی سارے کوڈ لگا کر کھولنا چاہا تھا، لیکن ہر بار اس کا اندازہ غلط جا رہا تھا۔ وہ اپنی کوشش جاری کیے ہوئے تھی کہ فہد بھی آ گیا، اور وہ اپنی مصروفیات میں اس کے آنے سے بے خبر ہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر وہ ایک دم جھنجھلا اٹھے، کانپتے ہوئے موبائل کو بیڈ پر رکھ دیا۔ فون کیوں اٹھایا ہے میرا؟ وہ اسے غصے سے گھورتا ہوا بیڈ سے فون اٹھانے لگا۔ وہ کافی دیر سے بج رہا تھا، تو میں نے سوچا کسی کی ضروری کال ہوگی، میں نے ریسیو کر لی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میری کال اٹینڈ کرنے کی۔ اس کی بات پہ اسے جھڑک کر وہ فون کو کھول کر چیک کرنے لگا، جو کہ بار بار غلط کوڈ لگانے کی وجہ سے اب ہینگ ہو چکا تھا۔ وہ کسی لڑکی کا فون تھا، فرحین نے بولا۔ کون سی لڑکی؟ فرحین کی بات سن کر وہ اچانک سر اٹھا کر پوچھنے لگا، ساتھ ہی اس کی پیشانی پہ سلوٹ پڑنے لگی۔ وہی تمہاری والی محبوبہ، جانے جہاں، کمال ہے وہ تو، غصے میں تم سے بھی بڑی تیز ہے۔ جیسے ہی میری آواز سنی تو بھڑک اٹھی، پوچھنے لگی تم کون ہو؟ حالانکہ بھڑکنا تو مجھے چاہیے تھا، بیوی میں ہوں تمہاری، وہ تھوڑی نہ تھی۔ وہ بڑے آرام سے لاپرواہی سے بتاتے ہوئے اپنے ناخن صاف کرنے لگے۔ تو تم نے کیا کہا؟ فہد کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ میں نے بتا دیا کہ یہ میرے شوہر کا نمبر ہے اور میں ان کی بیگم صاحبہ بات کر رہی ہوں۔
پھر تو بیچاری کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ تم نے اسے نہیں بتایا کیا ہماری شادی کے بارے میں؟ وہ طنزیہ سر جھکا کر بات کر رہے تھے اور پرسکون انداز سے مسکرا رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ خبر فہد کے لیے کتنی سخت ترین تھی۔ اس نے فہد کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے جیسے ہی سر اٹھایا، فہد نے گرم اور سخت لوہے جیسا ہاتھ اس کے گالوں کو زور سے دے مارا تھا۔ وہ اس کی امید بالکل بھی نہیں کر رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے منہ پہ پڑنے لگا۔ وہ تو آہ بھرنے کی طاقت بھی کھونے لگی تھی۔ فہد کا اس طرح وحشیانہ پن وہ آج دیکھ رہی تھی، جو کہ بہت تکلیف دیتا۔ تم نے جو آج یہ گھٹیا حرکت کی ہے اس کی وجہ سے اگر میرے اور اس کے بیچ میں کوئی بھی دوری پیدا ہوئی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ وہ اسے بالوں سے نوچتا ہوا بیڈ پر دھکیل کر باہر چل دیا اور اس کی سسکیاں اور دھاڑیں پورے کمرے میں گھسنے لگی۔ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اسے اتنا کچھ سہنا پڑے گا، فرین کو اس کا اندازہ بالکل بھی نہ تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے وقت وہ مسلسل فون کھولنے کو لگا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگر خوشی کو یہ بات پتہ چل چکی ہے تو وہ اس سے آئندہ کبھی رابطہ نہیں کرے گی۔ اس خوف میں اس کی جان نکلنے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے تیزی سے بڑھتے قدم ایک دم رک گئے جب اس نے موبائل ریکارڈ دیکھا جس میں لاسٹ ٹائم ایسی کوئی کال نہ تھی جو اس وقت اٹینڈ کی گئی ہو۔ اس کا مطلب وہ صرف مجھے چڑھانے کے لیے ایسا بول رہی تھی اور میں بغیر کچھ جانے اس پر برس پڑا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا اور پریشانی سے اپنی پیشانی کو ہاتھ سے رگڑنے لگا۔ فرحین کی سسکیں اس کے کانوں میں گھسنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ چیخیں اسے خوفزدہ کر رہی تھیں۔ فہد، کیا بات ہے؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ سدرا اس کی طرف بڑھتی ہوئی تجسس سے کہنے لگی۔ بھابھی، وہ فرحین کے پاس جائیں، آپ اسے چپ کروائیں۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فرحین کے ساتھ کیے اپنے برتاؤ پہ بے حد افسوس ہونے لگا تھا۔ کیا کچھ بول دیا ہے تم نے؟ کیوں رو رہی ہے وہ؟ سدرا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھتی گئی۔ فہد وہیں کھڑے ندامت سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ وہ اس کے گلے لگ کر زاروں قطار روئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سدرا کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر وہ اسے کس طرح چپ کروائے۔ وہ صرف اسے سلا رہی تھی۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی بھابھی۔ وہ انسان کے روپ میں جانور ہے، ظالم ہے، دیکھنا وہ کبھی خوش نہیں رہے گا۔ وہ اب بھی اس کے سینے پہ سر رکھ کر روئی جا رہی تھی۔ اچھا بس کرو اب، بس کر جاؤ، ایسا نہیں بولتے۔ سدرا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر سیدھا کیا۔ چہرے کی سوجن اور سرخی اس کے درد بیان کر رہے تھے۔ ایسا کیا کر دیا تم نے؟ کیوں غصہ ہوا وہ تم پر؟ سدرا نے اس کے گیلے گالوں کو صاف کرتے ہوئے بولا، جو کہ کچھ ہی سیکنڈ میں پھر سے آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے اس کا موبائل اٹھا لیا تھا اور بس ایسے ہی بول دیا کہ اس محبوبہ سے بات کی ہے میں نے۔ پھر وہ جانور بات کرتے وقت اس کی ہچکی بننے لگی۔ یہ غلطی تم نے کیسے کر دی؟ تم نہیں جانتی اس لڑکی کو لے کر وہ کتنا جذباتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں جنون کی انتہا تک دیوانہ ہے، برداشت نہیں کر پاتا کچھ بھی اس کے خلاف۔ اب تمہاری باتوں سے اس کے اندر کس قدر خوف پیدا ہو چکا ہوگا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ آپ اس کی حمایت کر رہی ہیں؟ فرین نے سدرا کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ نہیں، میں بس تمہیں آگاہ کر رہی ہوں۔ اب تم اس سے ہی اندازہ لگا لو، میں نے اسے ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھا اور وہ بھی میری اتنی ہی عزت کرتا ہے جتنی ایک بیٹے کو اپنی ماں کی کرنی چاہیے۔ تمہیں بھی اب کافی ٹائم ہو چکا ہے، تم نے دیکھا ہوگا ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے کسی قسم کی بے رخی اختیار نہیں کی، ہمیشہ میرے ساتھ اپنایت اور بے تکلفی کا رشتہ رکھا ہے۔ لیکن ایک دفعہ میں نے اس لڑکی سے دور رہنے کا مشورہ کیا دے دیا، اب تو جناب مجھ سے بھی دور دور رہنے لگا ہے۔ زیادہ تو بیٹھتا بھی نہیں ہے میرے پاس کہ کہیں میں اسے اس کی محبوبہ کے بارے میں برا بھلا نہ بول دوں۔ تو ذرا سوچو، جب وہ اس کے خلاف میری زبان سے کچھ بھی سننا گوارا نہیں کرتا تو پھر تم سے تو ابھی ٹھیک سے اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں بنا، تو پھر تمہاری باتوں کو وہ کیسے برداشت کر لے؟ سدرا نے نظر جھکاتے ہوئے اسے بیان کیا۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں انسان اتنا اندھا ہو جائے کہ انسانیت سے ہی نکل جائے؟ اس کے جیسا خود غرض اور وحشی انسان کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اور وہ لڑکی پاگل ہے جو اس گھٹیا شخص کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔
کیا اس ظالم کے ساتھ خوش رہ پائے گی وہ؟ کیا وہ محفوظ رہ سکتی ہے بھلا اس کے ظلم سے؟ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، فہد اتنا برا نہیں ہے، اس شادی سے پہلے وہ بالکل بھی ایسا نہ تھا، ان دنوں بس اپنی محبت کو کھونے کے ڈر سے کچھ چڑچڑا ہو چکا ہے۔ کچھ چڑچڑا؟ اسے آپ کچھ چڑچڑا بول رہی ہیں؟ وہ سدرا کی بات کاٹ کر اسے اپنے چہرہ دکھانے لگے جو کہ اس کی ظلمت کی وضاحت کر رہا تھا۔ سدرا لاچاری سے اسے دیکھتی رہی، اب کچھ نہ بول پائے۔ کیا ہوا؟ کچھ نظر نہیں آ رہا؟ ویسے آپ کو یہ سب کیسے نظر آئے گا؟ وہ آپ کا لاڈلا جو ٹھہرا، آپ اسے اپنا بیٹا مانتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا تو فرض بنتا ہے آپ کا، وہ تو کریں گی آپ۔ وہ لب بھینچ کر جتلانے لگے، لیکن مجھے افسوس اس لڑکی کی قسمت پہ ہو رہا ہے جو اس جلاد کے ساتھ رہنے کے خواب دیکھ رہی ہوگی۔ کتنی اندھی ہے وہ اپنے آنسو پوچھ کر بے مطلب پھیکا پھیکا مسکرانے لگے۔ محبت کی ہوگی تو ضرور کچھ دیکھ کر ہی کی ہوگی، کوئی تو خوبی اسے اچھی لگی ہوگی، اور ویسے بھی محبت عیب کہاں دیکھتی ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو سلاتے ہوئے بولی اور مزید کچھ کہے بنا وہاں سے چل دے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔